الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى هو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى کدی قبر نہ بلاویں وچ اس دے تو جانا کدی قبر نہ بلاویں وچ اس دے تو جانا اوتھے کہیں نے بلاوا جنہ تینوں ونڈ ونڈ کھانا ہے کرے اس لئی تیاری اوتھے منزل باری کرے اس لئی تیاری اوتھے منزل باری بڑی سختیوں گھاٹی پورا اس دا ٹھکانا ہے اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دے والے اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دے والے ڈنگ مار مارے انہاں تینوں نت تڑپانا ہے کدی قبر نہ بلاویں وچ اس دے تو جانا اوندے وچ کئی بلاواں جنہ ونڈ ونڈ کھانا ہے اوتھے کوئی باپ نہ بائی نہ کوئی بہن نہ بائی جنہ حال پوچھانا ہے وچ قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا وچ قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا نیکی ایو جی لے کے جاویں جنہ چن نکرانا ہے کدی قبر نہ بلاویں وچ اس دے تو جانا اوندے وچ کئی بلاواں جنہ ونڈ ونڈ کھانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات
ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو الرحمن علی العرش استوی ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا سید القونین و سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر بے حد و حساب درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے توفیق خاص کے ساتھ آج کے پروگرام کی تیسری نشست اللہ کی رحمت سے شروع ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اللہ کی رحمت سے پہلے عورتوں کا پروگرام ہوا، ظہر کے بعد بچوں کے امتحانات ہوئے، ابھی میں تو آپ کے ساتھ چند دیر محو کلام ہوں۔ خصوصی خطاب قصور سے آنے والے ہمارے معزز و محترم واعظ خوش الحان حضرت العلامہ قاری عرفان مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ انہی کا ہوگا، اور ان کے بعد انعامات تقسیم کیے جائیں گے، اور ان کے بعد کھانے کا اہتمام ہے۔ دعا فرماؤ اس پروگرام کے اندر، اس پروگرام کی تیسری نشست تلک جن احباب نے، جن بھائیوں نے جس طرح کا بھی حصہ ملایا، دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ان بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری چھوٹی سی گزارش پر اپنے تمام کام کاج چھوڑ کے داندلیہ والا سے تشریف لائے۔ یہاں کے گرد و نواح نمازی بھائی مسجد کے گرد و نواح کچھ آ رہے ہیں، کچھ ابھی آنے والے۔ اللہ سبنا کا اس میں تعاون، خدمت، محبت اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے بچوں کے امتحان کے موقع پر ہے۔ دعا ہے اللہ اس مسجد سے اسی طرح دین کے خادم پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی مناسبت کے اعتبار سے جتنی دیر تک شیخ صاحب نہیں آتے، میں انشاءاللہ معروضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر یہ علم کیا ہے، علم کیا ہے، اس علم کو آج ہماری زندگیوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین مانیں میرے بھائیوں، اگر ہماری اولادوں میں اللہ کے نبی کا دین آئے گا، دینی تعلیمات سے بہرہ مند ہوں گی، ایک وقت آئے گا جب آپ کے گھروں میں، جب آپ کے بچے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے بن جائیں گے،
قرآن و حدیث کا علم حاصل ہو جائے گا، پھر دیکھنا معاشرے میں انقلاب کیسے آتا ہے، جرائم کیسے ختم ہوتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف انسان کس طرح آتا ہے، نیکی کی مٹھاس کیا ہے، نیکی کی لذت کیا ہے۔ یقیناً جن کو ایمان کی آشنا سے معرفت حاصل ہو گئی، اللہ پھر ان کے رتبے اور درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں نا، آج ضرورت ہے ہر گھر میں قرآن اور حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ آج یہ امت اس راستے پر چل پڑی، شیطان نے مجھے اور آپ کو کس قدر ورغلایا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اسرار بھائی کو کھانا کھلاؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں میں نے پیدا کیا جن و انس کو الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی، اور عبادت اسی وقت کی جائے گی جب اللہ کی معرفت کا علم آئے گا، اللہ کی معرفت کا علم آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، توجہ میری طرف رہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ، اللہ بلند کرتا ہے، یرفع اللہ، اللہ بلندیاں نواز دیتا ہے، یرفع اللہ، اللہ بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تو بلند مقام کن لوگوں کو عطا کرتا ہے؟ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے ہیں، جو تم میں سے، دعا کرو اب جو مسجد کے اندر جمع ہے اور یہ پورا گاؤں اللہ ایمان والا بنا دے، اللہ شریعت والا بنا دے، اللہ دین والا بنا دے، اللہ نمازی بنا دے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے ہیں نا، اللہ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا، جن کو علم عطا کیا گیا، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان کے بھی درجات بلند کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایک وہ لوگ جو، اور دوسرے وہ لوگ جو علم والے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم مسلمان بھائیوں، یہ مساجد اور مدارس کے اندر دین کی تعلیم پڑھنے والے یہ طلباء جن کو آج اکبر بھائی، میرے بھائیوں، ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو قرآن حفظ کرتا ہے، جو قرآن کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوتا ہے، رب کی رحمت کے فرشتے اپنا پر ان طالب علموں کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ حدیث نہ ہو میں مجرم، رب کے رسول کی بات نہ ہو میں مجرم،
वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे, दीन पढ़ने वाले बच्चे, इतना इनका मुकाम है, इतना इनकी शान और इज्जत अल्लाह पाक ने बनाई है कि जब ये चलते हैं फरिश्ते, अल्लाह के पाक बाज मखलूक है उमर भाई, इसहाक भाई, फरिश्ते अपना पर इन बच्चों के कदमों के नीचे बिछाते हैं। प्यारे पैगंबर की हदीस है भाइयों, जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाएं, क्या वो इज्जत वाले नहीं, शान वाले नहीं, मुकाम वाले नहीं? और जो वालिदैन, आज हमारे मुआशरे के अंदर क्या बात चल रही है, हमने अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, क्या क्या बनाना है, लेकिन ये दुनिया की डिग्रियां हैं, यहीं रह जाएंगी। और खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि ये दीन पढ़ने वाले जिन्होंने अपनी औलादों को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया है, और यही बच्चे मेरी और आपके नजात का सबब बनेंगे। ऐसी औलादों को डिग्रियां दिलवाने का क्या फायदा कि अगर बाहर वाले मुल्क में मेरी और आपकी औलाद डॉक्टर बनने के लिए भेज दें, अंग्रेजी तालीम हासिल करने के लिए, अल्लाह ना करे कि आखिरी वक्त आ जाए। तवज्जो, दो बच्चे हैं, एक को दीन पे लगाया, एक को अंग्रेजी पे लगाया है, और हमारा तो ये मुशाहिदा है भाइयों, जो दीन वाला है उसको अपने बाप की आखिरी आरामगाह पर आखिरी वक्त में जनाजा अदा करते वक्त उनका मंजर भी देखना, और जिनको अंग्रेजी तालीम दिलवाने वाले उनका मंजर भी देखना, और जिनको अंग्रेजी तालीम दिलवाते हैं वो अपने बाप की मैयत पे यूं ही खड़ा होता है, अल्लाह की कसम एक दुआ भी नहीं। और जिन्होंने जज़ाकल्लाह, जिन्होंने अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाया और पढ़ाया, वही बच्चा रो रो कर अपने बाप के लिए खुद दुआएं कर रहा होता। हाँ जी, और यही वो बच्चे हमारे जिनको हम दीन की तरफ माइल करेंगे, इनके वालिदैन के सर पे अल्लाह नूरानी ताज रखेगा। ये मुकाम और मर्तबा थोड़ा है। इसी मौजू पर बात हमारे मोहतरम मौलाना करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक आपकी तरगीब इस तरफ लाना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए अपनी औलादों को दीन की तरफ माइल कर। आज मारूफ है ना, ये मसाजिद, ये मदारिस, यहां जी दहशतगर्द पैदा किए जाते हैं। अल्लाह की कसम, ये मसाजिद और मदारिस दहशतगर्द नहीं पैदा करते, ये दीन के खादिम पैदा करते हैं। उम्मतों की नस्लों को सीधा रास्ता कुरान और हदीस का बताने के लिए ये दीन का इल्म दिलवाया जाता है। मैं स्कूल की तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं अर्ज इतना जरूर करता हूं कि इतना दीन का हो और इतना दुनिया को हो, दोनों बराबर हों, ताकि अच्छाई और बुराई का पता चल सके। सही कह रहा हूं कि ना?
اور دیکھو یہ علم کیا ہے، اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اللہ نے سورۃ الاعراف کی اس آیت کے اندر کیا بیان فرمایا؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، البتہ تحقیق یہ قرآن جو ہم نے پہنچا دیا ہے، بچے شور نہ کریں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَاب، یہ قرآن اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ کا قرآن ہمارے پاس پہنچایا۔ یہ رب کا قرآن جب میرے اور آپ کے پاس آیا، حق تو یہ بنتا ہے ہم روزانہ قرآن مجید کو کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن لیکن ہم نے لپیٹ کے پرچھتیوں میں الماریوں کی زینت بنا دیا۔ اگلے سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن پاک کی جھاڑ وغیرہ کر لی، نہیں تو کوئی کپاس کے ادھار پہ، گندم کے ادھار پہ قرآن بیچنے والا آیا، اس کو وہ پرانا قرآن دے کے نیا قرآن لے کے مساجد میں رکھ دیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس قرآن کو تمہارے تک پہنچا دیا۔ اللہ جی یہ قرآن جو ہمارے تک پہنچا یہ کیا ہے؟ رب کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی تفصیل بیان کر دی۔ یہ قرآن جو ہم نے تمہارے تک پہنچا دی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی تفصیل بیان کر دی۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس قرآن کا علم ایسا ہے اگر پڑھو گے اپنی نسلوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا، نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ سبودو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن زندہ باد، شان قرآن۔ حضرت علامہ مولانا قاری عرفان مدنی صاحب، مہمان ہمارے آ گئے ہیں، میں مائک بلا تاخیر ان کے حوالے کرتا ہوں، لیکن جو بات شروع کی ہے نا اجازت ان پوری کر دوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اس کے اندر ہر قسم کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ یہ قرآن جو تمہارے تک پہنچا ہے یہ ایسا علم ہے، ایسا علم ہے اگر اس کو پڑھو گے ہدن و رحمتن، قرآن پڑھو گے ہدایت ملے گی، قرآن کا علم پڑھو گے و رحمتن، رحمت رب کی ملے گی۔ کیا ملے گی؟ قرآن پڑھو گے، اپنے اولادوں کو دین کی تعلیم دلواؤ گے، ایسا علم ہے، رحمت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی۔ اور آگے فرمایا یہ ہدایت اور رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم جن کے اندر ایمان ہے، ایسی قوم جو، ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ یہ بات یہ انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی، محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔
اچھا یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی۔ اچھا ایک بات عرض کرتا ہوں، ہدایت خود بخود ملتی ہے یا مانگنے پر ملتی ہے؟ آنکھاں میں آنکھاں گیرا، ہدایت ہم کہتے ماشاء اللہ، سارے ایمان والے زندہ باد۔ میں تو ان کے بچوں کا خادم ہوں۔ اچھا یہ مسئلہ سمجھ لو، ہدایت جو ہے نا جب تک مانگو گے نہیں ہدایت ملے گی، یہ بات قرآن میں لکھی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور یادی ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، مگر دیتا اس کو ہے جو رجوع کرتا ہے، دیتا اس کو ہے جو طلب کرتا ہے، دیتا اس کو ہے جو سوال کرتا ہے، دیتا اس کو ہے جو اپنے دامن پھیلاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، رب کا قرآن اور پیارے مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، اور یقین کریں میں اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ بلال بھائی، موسیٰ بھائی، میرے نوجوانوں، بزرگوں، میرے دل کی دھڑکنوں، یقین کرو یہ قرآن کی بات ہے۔ ہدایت تو اللہ کا رسول بھی نہیں دے سکتا، ہدایت یہ 20واں پارہ کہہ رہا ہے، 20واں سے پارہ۔ انشاءاللہ اگر اپنے اولادوں کو دین کا علم دو گے نا، پھر کوئی بات بھی پوچھو گے آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے بتائے گی۔ اب یہ بات کہاں لکھی ہے؟ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اِنَّكَ، بے شک آپ، یہاں پر کاف خطاب کے لیے ہے، اور خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ بے شک آپ لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے۔ اللہ نے خطاب کس کو کیا؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے رسول کو مخاطب کر کے کہا آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ من احببتا، جسے میں پسند کرتا ہوں، جسے، ولیکن اللہ، اور جانتا ہے، اور لیکن اللہ، یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ یہ قرآن کا علم اگر ہم اپنی اولادوں کو دیں گے، یہ ایسی علم والی کتاب ہے جو اللہ نے اس کے اندر ہر قسم کی تفصیل بیان کر دی ہے، جو امت کے لیے ہدایت بھی ہے، جو امت کے لیے رحمت بھی ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ایک قدم آگے چلو، 15واں پارہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، توجہ نہیں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، دیکھیے ہدی وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن شفا ہے۔ اچھا یارو، اسحاق بھائی، عمر بھائی، محترم بلال بھائی، موسیٰ بھائی، شفیع بھائی، توجہ۔ اب اکبر بھائی، قرآن کہتا ہے کہ مجھے پڑھو، اللہ نے مجھ میں شفا رکھی ہے۔ اب قرآن کو چھوڑ کر باب رنگ علی کے دربار پر جائیں شفا لینے کے لیے، بات اللہ کے قرآن کے مخالفت ہے کہ نہیں؟
اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ بھی قرآن ہے. فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اب دیکھو مجھے اور آپ کو کوئی بیماری ہے، ہم قرآن پڑھیں انشاءاللہ یہ شفا ہی شفا ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اب جو اللہ کے قرآن نے بتایا اس کو چھوڑ کر وغیرہ 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 بابوں کے پاس جائیں، وہ بابے جو قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں. میں ہر بابے کا مخالف نہیں، میں ہر بابے کا مخالف جو بابا قرآن پڑھ کے دم کرتا جائز ہے. میرے لیے تو اگر عمر بھائی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے مفتی صاحب کو قاری صاحب کو دم کر دیتے ہیں، میرے لیے یہ بھی بابا جی ہے، میرے لیے یہ بھی بھائی جان ہے. لیکن یہ ہے پھونک مارنے کے لیے عقیدے کا ہونا درست ہے، مصلی کا ہونا درست ہے. اچھا یار آج بابا رنگ علی کا دربار ہے، اور سب سے اگر دربار اسلام میں جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کا ہوتا. موسیٰ بھائی اللہ نے آپ کو عمرہ کروایا، بلال بھائی اللہ نے آپ کو کروایا ہے. اچھا میری دعا ہے اللہ اسی سال کروائے. یا اللہ جتنے اس مجمع کے اندر یہ ماشاءاللہ عقل والے جن کو قرآن نے اولی الالباب کہا، اللہ یہ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اللہ اسی سال رمضان میں میرے ان تمام بھائیوں عمر اسحاق بھائی، شفیع اکبر بھائی، بلال بھائی، موسیٰ بھائی، اللہ اسی رمضان میں اپنا گھر بھی دکھا دے، در بھی دکھا دے. اگر اسلام میں دربار کی کوئی حیثیت ہوتی تو سب سے بڑا دربار محمد رسول اللہ کا. میں یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میری اس بات کو اٹیک نہ سمجھنا، میں براہ راست عقیدے کی بات کی، کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. اچھا اکبر بھائی اللہ کے رسول کا دربار نہیں، آج کے ان کچھ بابے ہیں، میں ہر بابے کا نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی جب قرآن نے کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے اس میں شفا ہی شفا ہے. اور آخری گزارش، یہ شفا کس وقت ہمیں ملے گی؟ جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اور جب ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں قرآن کا علم جانتی ہوں گی. بالفرض میں اللہ نہ کرے آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، اللہ نے دوبارہ صحت دیا ہے، اور دعا کرتا ہوں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. اب میں اللہ نہ کرے بیماری مجھ پر غلبہ اختیار کر جاتی ہے، میرے بیٹیوں کے پاس، مناہل فاطمہ کے پاس، ایمان فاطمہ کے پاس، انمول فاطمہ کے پاس اگر یہ دین کا علم ہوگا تو وہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے پھونک ماریں گی، اللہ مجھے شفا دے گا کہ نہیں؟ اسی طرح آپ بھی اپنے ان بچوں کو دین کا علم دلواؤ گے. اللہ نہ کرے کوئی دکھ سکھ بیماری آئی جاتی ہے نا جی، تو اگر ہماری اولاد یہ قرآن پڑھ کے ہمیں پھونک ماریں گے تو اللہ شفا دے دے گا. میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے اس علاقے کے تمام اہل ایمان بھائی جو ہیں ان کو اپنے بچوں کو دین کا علم زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے اولادوں کو دین کا علم سکھاؤ گے؟ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں نہیں سکھانا. بڑے پکے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب یہ محبت کا ثبوت ہے انہاں دا کہ ماشاءاللہ خود بھی دین دا علم سکھن گے تو اپنی اولاداں نوں بھی. بلال بھائی دا بیٹا ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے نا، اور بچے جنہاں نے امتحان ہوئے تمہاری اکھیاں دے سامنے ہویا ہے نا، جو بچے ریگولر آ رہے ہیں انہاں نے امتحان تمہارے سامنے ہویا ہے نا. تو میں یہی کوشش کروں گا خدا را یہ فتنیاں دا دور جے، یہ فتنیاں دا دور جے، قیامت دیاں گھڑیاں قریب نے،
آپ خود بھی دین سیکھو اور اپنے اولاداں نو بھی اللہ دے دین دا علم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھکیا جا جواب دیتا جی، تھکیا تھکیا. تھکیا جواب دیتا جی، محبت کا جواب دیو ماشاءاللہ. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے خدا کو یاد. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. فانوس بن کر جس کی حفاظت دعا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مفتی صاحب سن لو ذرا دھیان دے نال، میرے بھائی موسیٰ اور صاحب تسی بھی سن لو ذرا دھیان دے نال. بھائی شفیع اور صاحب تسی بھی سن لو دھیان نال ذرا نال. فانوس بن کر جس کی حفاظت دعا کرے،
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے قرآن نورانی شیشہ، تے رب دا راہ دکھاوے، سیانے سیانے بندے چھپیا بھائی موسیٰ بھی ادھر آ جائے تے ہے قرآن نورانی شیشہ، میں دوبارہ پڑھاں گا پھر قریب آ جو قریب۔ بھائی شفیع صاحب اتنے ہے، بابا جی کا نام کی سی؟ شاہ علی صاحب، بابا جی شاہ علی صاحب ہو۔ ہاں جی سنو، ہے قرآن نورانی شیشہ، تے رب دا راہ دکھاوے، جیڑا اس تے حمل کماوے، وہ سیدھا ہی جنت جاوے، معزز سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے۔ اسنا نے بھی میرے پاس گل دھیان نہ سننی، بتی گئی ہے پر بتی مولویاں دی تن نہ گئی۔ ہاں جی دھیان نال محبت تے پیار تے نال ہن بولنا نہیں، سجے کھبے نہیں ویکھنا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے۔ درود و سلام امام کائنات ساری کائنات دے سردار، پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، اج دا عظیم و شان فقید المثال عظمت قرآن پروگرام مرکزی جامع مسجد رحمانیہ اہل حدیث ججکوٹ تحصیل ضلع فیصل آباد نزد 261 چک رابی والی دے اندر پروگرام ماشاءاللہ جو کہ ہو رہا ہے۔ اج دے اس عظیم و شان پروگرام دے بانی جناب خطیب پاکستان، مناظر اسلام، مسلک اہل حدیث دی جند جان جناب شہزادہ اہل حدیث شہباز خطابت
مناظر اسلام مفتی محمد رمضان خاکوانی صاحب اور انہاں دے رفقا اس مسجد دے انتظامیہ جنہاں نے نال ماشاءاللہ مل کے تے پیار تے محبت دے نال تعاون کیتا ہے، محترم جناب موسیٰ اوڑ صاحب، بھائی رانا موسیٰ اوڑ راجپوت، اور محترم جناب رانا شاہ علی اوڑ راجپوت، اور جناب محترم جناب رانا محمد بلال اوڑ صاحب، اور محترم جناب علماء دا خادم میرا بھائی محمد شفیع اوڑ صاحب، اور دیگر ساتھی جنہ دے مینوں نام یاد نہیں، غصہ نہ کریا جی۔ جس طرح دا بھی کسے نے تعاون کیتا ہے، اللہ تہاڈا آنا سننا سنانا محنتاں کوششاں اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے جناب ماشاءاللہ بھائی ویڈیو والے نام یاد نہیں، بھائی ابو بکر صاحب سمندری تو تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ تو میں محترم بھائیو بتی چلی گئی، چلو انشاءاللہ بتی روے نہ روے، اسی تا اللہ تے دے رسول دا دین سنانا ہی سنانا تے سنن والے الحمدللہ انہاں سننا ہی سننا ہے۔ میرے محترم بھائیو قسمت والے لوگ ہو، تسی مقدراں والے لوگ ہو۔ اس وقت دا جڑا ٹائم ہے فتنیاں دا دور ہے، فتنیاں دا دور۔ اس ٹائم لوگ کوئی جناب اپنے گھر وچ بیٹھا ہے، کوئی جناب ٹی وی تے بیٹھا ہے، کوئی جناب دکان تے ٹی وی لا کے بیٹھا ہے۔ اور یارو مقدراں دی بات ہے، اور یارو نصیباں دی بات ہے، اور رب تے تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو، رب نے تانوں اپنے قرآن واسطے جمع کیتا ہے، اللہ نے اپنے سونے محبوب دے فرمان واسطے اپنے گھر وچ بلا لیا۔ قرآن پاک دی جس آیت مبارکہ نو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل، ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے میں تلاوت کی۔ دعا کرو اللہ پاک اس آیت دا مینوں صحیح صحیح مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سنن سنان تو بعد اللہ مینوں تانوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو ایک بات دا دھیان کرنا، خیال کرنا، جدوں رب دا قرآن پڑھیا جائے، مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا جائے، سنایا جائے، تے کی کہنا ہے؟ میں بڑا خوش ہوں یار، مفتی ہو کے ماشاءاللہ تے مناظر اینا جذبہ تواڈے دلاں دے وچ مولانا مفتی محمد رمضان خاکوانی صاحب ماشاءاللہ پا دیتا ہے، یقین جانو ایڈی ٹائر سبحان اللہ کی تو گھٹ ہی لب دی۔ بس سارے جتے بھی جائیدہ ہے پر زیرو ہی لوگ نظر آئے نے، لوگاں نو دسنا پیندا ہے پر اوڑ اوڑ ہی نے۔ اللہ تو دے رسول دے قربان ہون والے تسی لوگ ہو۔ قاری صاحب مفتی صاحب کہہ رہے سے بیٹھے
بات بڑی کی میں انہاں نو جواب دیتا غالباً میرے بھائی کہڑے سی کول بیٹھے بابا جی شاہ محمد علی صاحب میرا خیال غالباً رات میں کیا مفتی صاحب تسی شیر ہو تے رب نے تانوں جڑے ساتھی دیتے نے وہ ببر شیر دیتے جی میں اللہ دے رسول فرمایا نا اپنے چاچے نو اللہ دا شیر حسب اللہ تو تسی اللہ تو دے رسول دے دین دے شیر ہو ماتا تانوں سویرے کو مولوی فتویٰ لا دے اللہ تے دے رسول دے یعنی کہ شیراں والی تواڈے اندر تواڈے دل وچ بہادری آؤ جدو قرآن سننا ہے تے کی کرنا ہے اے بچیاں نو چپ کرا دے تے جدو نبی پاک دا نام آوے درود پاک پڑھنا وہ بندہ بخیل ہے سنو میرا مسلک کی آؤ لوگ آندے نے لو جی وہابی درود دے منکر نے نبی پاک تے درود نہیں پڑھتے سن میرا مسلک کی ہے میرا عقیدہ ہے وے میں ادنا جیا خادم ہون دی حیثیت دے نال طالب علم کیونکہ مناظر اسلام دی موجودگی دے اندر میں ایک بات کرنا چاہنا سنو جڑے لوگ آندے نے اہل حدیث نبی پاک تے درود نہیں پڑھتے سنو ساڈا عقیدہ تے ساڈا مسلک کی ہے لوگو میرے اندر عیب ہو سکتا ہے مفتی صاحب دے اندر کوئی کمزوری ہو سکتی ہے پر مسلک اہل حدیث دے اندر کمزوری نہیں ہو سکتی میرا مسلک سچا تے اور سچا ہے مسلک اہل حدیث ہے اور ساڈا عقیدہ ہے جیڑا نبی پاک علیہ السلام تے درود نہیں پڑھدا منکر ہے او بندہ بخیل تے ہو سکدا ہے او بندہ منافق تے ہو سکدا ہے او بندہ غدار تے ہو سکدا ہے او بندہ بے ایمان تے ہو سکدا ہے اور لوگو او بندہ مومن نہیں ہو سکدا مسلمان نہیں ہو سکدا جیڑا نبی پاک علیہ السلام تے درود نہیں پڑھدا منکر ہے میں انہوں مسلمان ہی نہیں مانتا وہ بندہ جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ساڈا عقیدہ ہے آؤ بابا جی گل بڑی پیاری کر گئے کر دئیے ترجمہ بابا جی گل بڑی پیاری کر گئے او جو نام نبی دا سن کر او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہچان دے ملکہ نورانی حق نہ دے اے دعا فرمان دے رب نہ بخشے جنت تینوں رب نہ بخشے جنت تینوں نہ تو رحمت پاویں اب میرا بابا کہہ رہے اور رب نہ بخشے جنت تینوں نہ تو رحمت پاویں جنت ہو یا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں او جو نام نبی دا سن کر مومن تو سبحان اللہ جڑے تسی آئے بیٹھے ہو او جو نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہچان
ملکہ نورانی حق نہ دے اے دعا فرماون اللہ بخشے جنت تینوں سارے کہو آمین اللہ بخشے جنت تینوں نال رسول الہی دعا منظور ملکہ نورانی وچ دربار الہی ہم مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں او ایسی تو کوئی بات نہیں کراں گا جدے وچ آلے طہار دی توہین ہووے آلے نبی دی توہین ہووے بے جو پتر سارے جڑا نہ ہون کوئی ٹاس تو ماس نہ ہووے کوئی جڑا ادھر ادھر نہ ویکھے کوئی کسے نو چھیڑے نہ محبت دے نال اللہ تے دے رسول دی بات سنو اے خاموش ہو جا یار تو الیکشن تے کھوڑا او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں او عزیزان من اگلے سال انشاءاللہ جدو جلسہ ہوئے گا تے ساؤنڈ بھی دیاں کب آپ دیو آپ جرا انشاءاللہ ساؤنڈ بھی دیاں دے انشاءاللہ تے جنریٹر دا بھی انشاءاللہ انتظام کران دے او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایسی تو کوئی بار نہیں کراں گا جدے وچ آلے طہار دی توہین ہووے آلے نبی دی توہین ہووے اصحاب نبی دی توہین ہووے ایسی تو کوئی بات نہیں کراں گا آؤ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا ہوں آؤ عزیزان من اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے کملی والیاں اے وضحا دے چہرے والیاں واللیل دیاں کالیاں زلفاں والیاں واللیل دیاں کالیاں زلفاں والیاں علم نشرہ دے سینے والیاں قد نرا تقلبا وجہک فی السماء دی پشانی والیاں والعصر دے زمانے والیاں یا ایھا المزمل دی کالی کمنی اوڑھ کے سون والیاں یا ایھا المدثر دی چادر والیاں یا آسی والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کمنی والیا محبوبہ جی جی رب جی کی حکم ہے او عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ رب العالمین فرما دینے اے میرے سونے محبوب نہ لوگانو میرا قرآن پڑھ کے سنا دیو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میرے بھائی موسیٰ محبت دے نال پیار دے نال آؤ توجہ کریا جی اللہ رب العالمین فرمایا اس مقام دے اندر قرآن دی عظمت دا تذکرہ کیتا ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن دی شان دا تذکرہ کیتا ہے لوگو سنو ذرا دھیان دے نال قرآن بڑی عظمتاں والی کتاب ہے بڑی شان والی کتاب ہے بڑے مقام والی کتاب ہے آؤ عزیزان من میں قرآن نو پوچھیا قرآن مینوں دستے سائی نام تینوں کس ذات نے اتاریا وے قرآن بول کے آندا وے قرآن پاک بول کے آندا کہ مینوں جواب دیتا قرآن آندا الحمدللہ رب العالمین میں پوچھا قرآن مینوں اے تے دس نام تینوں کس نبی تے اتاریا گیا قرآن بول کے جواب دیندا وے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں
پوچھیا قرآن مینوں اے تے دسنا مینوں اپنا تعارف تے کروانا قرآن بول کے آندا ان هو الا ذکر للعالمین قرآن میں پوچھیا قرآن اللہ دے قرآن پاک کلام مینوں دس تے سائی نہ تینوں کیڑی رات اتاریا گیا قرآن جواب دیندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں قرآن نو سوال کیتا قرآن مینوں دس تے سائی نام تینوں کس مہینے اندر اتاریا گیا قرآن جواب دیندا وے قرآن نے جواب دیتا وے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں قرآن نو جواب سوال کیتا اللہ دے قرآن مینوں دس تے سائی نام تینوں کیڑے شہراں اندر اتاریا گیا قرآن جواب دیندا وے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا ہوں پتہ ہے چلیا وے جس قرآن نو جس ذات نے اتاریا او ذات ساریاں ذاتاں نالوں اعلیٰ جس نبی تے آیا وے قرآن اللہ نے اتاریا او سارے نبیاں تو اعلیٰ نبی جس مہینے دے اندر آیا او مہینہ سارے مہینیاں تو افضل ہے یہ قرآن جیڑا نا ایتھے ہی بس نہیں جس رات اندر آیا وے اور رات ساریاں راتاں نالوں افضل ہے یہ قرآن پاک لوگو سنو ذرا دھیان دے نال جنہ شہراں اندر اتاریا رب نے وہ شہر بھی سارے شہراں نالوں افضل نے اور لوگو سنو ذرا دھیان دے نال جس امت دے اندر ایک جس امت دے حصے اندر قرآن آیا لوگو سنو ذرا دھیان دے نال او امت ساریاں امتاں تو اعلیٰ ہے ہاں بڑی عظمت والی کتاب اس واسطے اللہ دا قرآن اعلان کردا پیا ہے نام وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن مومنا واسطے رحمت بھی ہے مومنا واسطے شفا بھی ہے قرآن بڑی عظمت والی کتاب بڑے مقام والی کتاب ہے اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ عزیزان من اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انج کر کے تشریف فرمانے نام انج کر کے نام تشریف فرمانے میرے نبی دا ایک بڑا پیارا صحابی ہے اندہ نا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دینے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی نو سوال کیتا سونے نبی جی آقا جی آقا جی آقا جی آقا فرماتے نے جیو میرے غلام کی گل آندا سونے محبوب جی مینوں اے تے دسو نا اللہ پاک نے آسماناں تو کل کنیاں کتاباں اتاریاں نے اللہ دے پاک پیغمبر بولے میرے نبی بولے موتی رولے میرے نبی بولے موتی رولے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بول دے سی موتی رول دے سی ہوندے لباں دے اُتے رب بولدا سی ہوندے لباں دے اُتے رب بولدا سی سونا رحمت موتی رولدا سی ہوندا بولنا رب دا قرآن آیا ہوندا بولنا رب دا
قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا مٹھی بولی تے خل کے عظیم آیا آو عزیزان من اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے آقا علیہ السلام میں جواب دیتا ہوں میرے آقا فرماندے نے میرے صحابی اللہ پاک نے آسمان تو کل کتاباں 104 کتاباں اتاریاں نے او کیڑیاں کیڑیاں کتاباں تے 104 اللہ دے رسول فرماندے نے خاتم النبی رحمت للعالمین نبی فرمایا اللہ پاک نے نہ 10 صحیفے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام تے اتارے نے اور جڑے 50 صحیفے اللہ پاک نے جناب حضرت شیس علیہ السلام تے اتارے اللہ پاک نے نام 30 صحیفے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام تے اللہ پاک نے اتارے نے نام لوگوں سنو ذرا دھیان دے نال اور 10 صحیفے اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے اتارے نے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کیڑے نبی نے نام اے جد الانبیاء نبی نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی اے او نبی نے جناب اس لڑی دے وچوں اللہ نے 80,000 نبی پیدا کیتا ہے جد الانبیاء دا لقب ملیا اللہ دے نبی فرماندے نے 10 صحیفے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اتارے نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام تے اللہ پاک نے تورات نو اتاریا اور نازل فرمایا وے اور انجیل نو حضرت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر عیسیٰ نبی تے اتاریا وے آؤ لوگوں سنو ذرا دھیان دے نال آؤ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے پیغمبر داؤد علیہ السلام تے اللہ پاک نے زبور نو اتاریا لوگوں سنو ذرا دھیان دے نال 103 کتاباں دا نچوڑ کڈ کے گلدستہ بنا کے اللہ نے آخری نبی سونے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے آخری کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا نبی بھی آخری تے کتاب بھی بولو نبی بھی آخری تے کتاب بھی آخری ہے لوگوں سنو ذرا دھیان دے نال قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب بڑیاں شاناں والی کتاب آؤ عزیزان من اس قرآن دے نال جن نے پیار کیتا ہے اللہ پاک نے انہوں دنیا تے بھی عزتاں دتیاں نے اگلے جہان بھی رب عزتاں دے گا آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ دے پاک پیغمبر سونے محبوب علیہ السلام دا فرمان سن لو نبی پاک دی حدیث سن لو لوگوں آؤ قرآن نال پیار پا لئیے قرآن نال محبت پا لئیے قرآن نال پیار پائیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو میرے نبی نو قرآن نال کنا پیار ہے نا ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی یار آواز بڑی آنے میرے تواڈے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی نو قرآن نال کنا پیار لوگوں سنو ذرا دھیان دے نال ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے نا نبی پاک دے کول آئے نے تشریف فرمانے میرے محبوب علیہ السلام بھی آقا فرماندے نے عبداللہ اج میں محمد دا دل کردا تو قرآن پڑھیں محمد سنے دا
قرآن پر میں بیٹھ کے سننا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا محبوبہ میں جڑا نا قرآن سونے نبی جی تواڈے تے اللہ نے اتارے ہیں. سونے نبی جی آقا جی تسی قرآن پڑھو تے میں بیٹھ کے سننا وا. آقا فرماندے نے اے جڑا نا عبداللہ تو قرآن پڑھ میرا دل کردا تو قرآن پڑھے تے محمد بیٹھ کے سنے دا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے. قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت عبداللہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ قرآن سنا رہے ہیں. نام ہنج کر کے نام اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی انج کر کے میرے آقا انج کر کے چہرہ مبارک انج کر کے تھلے چکا کے بیٹھے نے. حضرت عبداللہ انج کر کے ناندے نے میں نبی پاک دے چہرے مبارک نو ویکھیا. میرے نبی دیاں اکھاں سواں دے نال تار ہوئیاں نے. میرے نبی دیاں اکھاں تار ہوئیاں چہرہ آنسواں دے نال جڑا نانج کر کے تار ہویا پیا وے. لوگو سنو ذرا دھیان دے نال اج جڑا نا میں تے تو جڑا قرآن مسجد دے اندر نماز دے اندر ہر ویلے سنیندا ہے. اللہ اکبر تراویحاں دے وچ قرآن پورا سن لینے ہاں. سپاریاں دے سپارے سن کے ٹس تو مس کدی نہیں ہوئے. ویرو ویکھنا میرے نبی نو قرآن نال کنا پیار ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے نا اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگیاں ہوئیاں نے. میرے نبی نو قرآن نال کنا پیار ہے. ویرا تو بھی قرآن پڑھ لیا کر کدی قرآن سن لیا کر کدی قرآن پڑھ لیا کر. لوگو سنو ذرا دھیان دے نال ایک دن نہ میرے تواڈے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج کر کے جا رہے نال جناب حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے نال جا رہی نے. انج کر کے رات دا ٹائم جناب انج کر کے گلی دے وچ جا رہے نے. میرے نبی دا ایک بڑا پیارا یار حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے نہ اپنے گھر وچ بیٹھ کے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کردے نے. ایڈی سونی آواز رب نے اپنے نبی دے یاراں نو دتی ہے. میرے نبی دے جڑے یار سی نا بڑا بڑا قرآن پڑھدے. اللہ اکبر. اللہ دے نبی خوش ہوندے سی راضی ہوندے سی. اللہ سونیا کار یہ قرآن مینوں کڈے سونے اللہ تو عطا کر چھڈے نے. حضرت ابو موسیٰ انج کر کے قرآن پڑھدے پے نے اپنے گھر وچ بیٹھ کے. کتے اج اپنے گھراں وچوں آواز کادی آندی. اللہ اکبر. ہن نہ بولیا جی ہن نہیں بولنا ہن سر لاون. تیرے گھر وچوں آواز آندی موسیقی دی. تیرے گھر وچوں آواز آندی قوالی دی. تیرے گھر وچوں آواز آندی گانے دی. لوگو تیرے گھر وچوں آواز آندی ہے جڑا نا گندے گانے دی آواز آندی ہے. میری ماں بہنوں میریو بیٹیو میریو ماؤں اور بہنوں سنو تسی بھی دھیان دے نال سن لے میرے ویرا تمہیں دھیان نال. اگے نا ساڈیاں ماواں بہناں جڑیاں وڈیریاں
وڈیرے دنیا تو چلے گئے، وڈیرے بندیاں تو پوچھا کرو، گلاں سنیا کرو، بڑیاں گلاں سنن والیاں۔ تے وڈیرے دسدے نے ماواں بھیناں جہڑیاں ہوندیاں سی نا، پچھلی رات دا ٹائم ہوندا سی تے آندیاں بھی جدوں اے میاں زان آندا تے میں اٹھ کے تے تہجد پڑھ دی، نماز پڑھ دی تے پھر قرآن پاک پڑھ دی۔ پھر جدوں قرآن پڑھ کے پھر آٹا گن دیاں، پھر روٹیاں پاندیاں، پھر رب برکتاں کیویں نہ پان۔ اج ساڈے گھراں وچ برکت کیوں ختم ہو گئی؟ کیوں ساڈے گھراں دے وچ لڑائیاں جھگڑے فتنہ کیوں پھیلیا؟ اسی قرآن تو دور ہو گئے۔ بہنے قرآن پڑھیا کر، ویرا تم بھی قرآن پڑھیا کر، قرآن کو ٹائم دے دیا کر۔ سارا دن نیٹ وینا اور موبائل دے وچ وڑیا رہنا، اور کدی قرآن بھی پڑھ کے دیکھ لیا کر، کدی تھوڑا جا ٹائم قرآن نو بھی دے دیا کر۔ اج تو قرآن نال دل لا لیندا نا، پیار پا لیندا، رب دنیا بھی بنا دے دا، اگلا جہان بھی چنگا بنا۔ جے چاہنا ہے جنت بن جائے، جنت مل جائے، پھر قرآن نال پیار پا لے، رب انشاءاللہ جنت دے اندر جنت دیاں بہاراں نصیب فرما دے۔ آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا۔ آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا۔ پھر لگ جا نبی دے آکھے، رب دے گا جنت آپ۔ لگ جا نبی دے آکھے، رب دے گا جنت آپ۔ نہ کر تو ظلم دے پاپے، نہ کر تو ظلم تے پاپے، اتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا۔ من لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا۔ پھر چل خم کے بیت اللہ، گناہ معاف کرے تیرے اللہ۔ موسیٰ اور سب گئے نے، اللہ پاک سارے نو لے جائے۔ اللہ مینوں تانوں مکے مدینے دیاں بہاراں نصیب فرما دے۔ سارے کہو اور سارے کہہ دو آمین۔ میرے بھائی اللہ کے کوئی مشکل نہیں، ویرا بندہ پیسیاں دے نال باہر نہیں جاندا، بندہ عمرہ کرن حج کرن پیسے دے نال نہیں ہو جاندا۔ ویرا او جڑا نہ ویکھ لے بڑے بڑے کوٹھیاں دے مالک جڑے ایک واری بھی نہیں گئے، رب نے انہاں نو توفیق نہیں دتے، توفیق نہیں دتی۔ کئی بیچارے سارا دن پھیریاں لان والے پتہ نہیں کنی واری ہو آئے۔ یہ تے مقدراں دی بات ہے، یہ تے نصیباں دی بات ہے۔ آؤ عزیزان من، پھر چل خم کے بیت اللہ، گناہ معاف کرے تیرے اللہ۔ جنوں مکے مدینے نال پیارے ہاتھ چکتے کہو سبحان۔ دوبارہ پھر کہو، پھر چل خم کے بیت اللہ۔ ہو سکدا تہاڈی آواز سن کے تے بتی والے تے تہاڈی آواز جاندی بتی آ جائے، برکت نال سبحان اللہ دی برکت نال اللہ اکبر۔ پھر چل خم کے بیت اللہ، گناہ معاف کرے تیرے اللہ۔ دی رحمت دا پھڑ پلا، اون دی رحمت دا پھڑ پلا، در اس دے بہرو لینا۔ من لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا۔ تے پھر سو بات بڑی سنن والی، پھر سوہنا شہر مدینہ، پھر سوہنا شہر مدینہ، پھر سوہنا
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ 32000 ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਆਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਮਾਜ਼ پھر سوہنا شہر مدینہ پھر سوہنا شہر مدینہ جتھے لیٹیا نبی ناگینا پھر سوہنا شہر مدینہ جتھے لیٹیا نبی ناگینا اندے ورگا تے کوئی شہر نہیں اندے ورگا تے کوئی شہر نہیں اسا اے گل کہندے رہنا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا پھر لگ جا نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے ویرا جے چاہنا دنیا بھی چنگی بن جائے اگلا جہان بھی چنگا بن جائے پھر قرآن نال پیار پا لے پھر قرآن نال محبت پا لے رب تیری دنیا بھی چنگی بنا دے دا اگلا جہان بھی چنگا بنا دے دا اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی انج کر کے میرے آقا جا رہے نے نام سیدہ عائشہ صدیقہ مومنہ دی روحانی اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے نام انج کر کے نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ دے پہنے صبح دن چڑھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو موسیٰ نو ملے ابو موسیٰ تو راتی قرآن بڑا سونا پڑھدا پیا سیں بڑی لہجے نال قرآن پڑھدا پیا سیں ابو موسیٰ دل کردا قرآن سن دے جڑا نام تیرا قرآن سنی جائیے راتی تو قرآن دی تلاوت کردا پیا سیں ابو موسیٰ میں محمد تے تیری امی روحانی اماں جان حضرت عائشہ اسی جڑا نا قرآن تیرا سن دے رہے ہوں ویرا سنو درا تے آن دے نال قرآن نال پیار پام تیرے نبی نو کنا پیار قرآن دے نال قرآن تمہیں سنیا کر کوئی وقت نکال کے مسجد دے اندر آ جایا کر کوئی وقت لا کے قرآن پڑھ لیا کر اگر چاہنا کہ گھر وچ رحمتاں ون میرے گھر وچ برکتاں ون بیماریاں ختم ہو جان پھر قرآن نال پیار پا لے اللہ تیرے گھر وچ رحمتاں دے نزول فرما دین گے اللہ دیاں برکتاں دے نزول ہو جان گے آخری باتاں محبت دے نال پیار دے نال ہم عزیزان من اللہ رب العالمین فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مومنہ واسطے شفا بھی ہے مومنہ واسطے رحمت بھی ہے قرآن مومنہ واسطے شفا بھی قرآن ہے اللہ اکبر اللہ جتھے قرآن پڑھیا جائے اللہ دیاں رحمتاں دے نزول ہو جاندے نے جڑا بندہ قرآن پڑھدا نا اونوں کدی پریشانی نہیں آئے گی اونوں کدی تکلیف نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ عزیزان من اللہ اکبر میرے دوستوں ویکھنا گھراں وچ برکت کیویں پہ جاندی ہے جڑا بندہ قرآن پڑھدا بن منگے اللہ پاک اوندا ضرورتاں پوریاں کر دیندے نے ویکھ لینا پچھلی رات دا ٹائم ہوندا کوئی قسمت والے لوگوں او مقدراں والا بندہ جڑا پچھلی رات اٹھ کے رب دے گھر وچ آ جاندا جڑا نماز پڑھدا نفل پڑھدا اسی تے کدی فرضی ساڈی نہیں پڑھیندی نفل اسی کٹا پڑھنے
کیوں جی قسمت والا بندہ جڑا رات نو اٹھدا پچھلی رات تے اللہ دے گھر وچ آ جاندا ہے۔ جڑی گل میں دسنا چاہنا اللہ اکبر اللہ انج کر کے نئے بندہ آیا انہیں وضو کر لیا نماز پڑھدا پیا نفل نوافل پڑھدا پیا ہن انہیں نفل نوافل پڑھ کے انج کر کے دعا کردا پیا اللہ کے رزق دا سوال کردا پیا اللہ کے جڑا نا اولاد دا سوال کردا پیا اللہ کے رحمت دا سوال پیا کردا اللہ کولوں منگدا پیا ایک کول بندہ بیٹھا انہیں جناب رب دا قرآن کھولیا نا انج کر کے قرآن ہی پڑھی جا رہے ہیں اے قرآن دیاں تلاوتاں کیتی جا رہے ہیں اتوں آواز آندی ہے اے میرے بندے نے میرے کولوں ہر ایک چیز منگی ہے میرے کولوں سلامتی نے منگی میرے کولوں نے رزق منگیا میرے کولوں نے صحت منگی میں انہوں عطا کیتی اللہ پاک فرماندے نے میرے کولوں نے اولاد منگی تے میں انہوں عطا کیتی اے میرے بندے تو میرے کولوں کچھ بھی نہیں منگیا تو قرآن ہی پڑھدا رہیا جا تینوں میں بن منگے ہی تیریاں ہر ضرورتیں پوریاں کر دیاں دا اللہ اس واسطے میرے بھائی قرآن پڑھیا کر اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں اللہ دیاں برکتاں ہوندیاں انہاں بچیاں نو قرآن پڑھایا کرنا اپنے بچیاں نو حافظ بنا اپنے بچیاں نو قاری قرآن بنا ویرام میں انہاں بچیاں نو ہی مبارک پیش کرنا میں انہاں بچیاں دے استاداں نو ہی مولانا مفتی رمضان صاحب نے جنہاں بچیاں نو قرآن پڑھایا اور میرے ویرام میں استاد جی بھی جڑا نام مبارک پیش کرنا میں مسجد انتظامیہ نو بھی مبارک پیش کرنا ویرو جڑا نام جڑے بچیاں دے والدین نے نام میں انہاں نو بھی سروٹ مارنا تیرے بچیاں نے قرآن پڑھیا ایتھے لوگ جڑا نا جناب کسے بچے دا کسے دا بچہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے کوئی تھانے دار لگ جائے کوئی کسے طرح دی کوئی ڈگری حاصل کر لوے بندہ یار فخر کردا ہے بندہ یار اندی اڈی زمین تے نہیں لگدی اللہ اکبر اللہ ویرو تواڈی قسمت دے کیا کہنے تواڈیاں مقدراں دے کیا کہنے تواڈے مقدراں دے تواڈے بچیاں نے ڈگری جڑی حاصل کیتی ہے اے ڈگری جڑا نا باقی ساریاں ڈگریاں بیکار نے باقی ساریاں ڈگریاں فیل نے ویرا جڑا نا تیرے بچے نے ڈگری قرآن والی حاصل کیتی ہے نا اللہ دے رسول دے فرمان والی ڈگری حاصل کیتی ہے اے ڈگری تیرے قبر وچ بھی کام آئے گی اگلے جہان بھی کام آئے گی تکبیر تانے قرآن خدمت قرآن عرفان یزدانی صاحب خان مدنی صاحب اس واسطے ویرا قرآن نال پیار پالم قرآن نال محبت پالم اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کر اگر چاہنا کہ عزت مل جان دنیا دی بھی عزت مل جائے اگلے جہان بھی عزت مل جائے پھر بچیاں نو قرآن پڑھاؤ قاری صاحب کول مسجد دے اندر بچیاں نو بھیجو اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ اپنے بچیاں نو قاری قرآن بناؤ ویرو سنو دھیان دے نال حضرت نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات دے سردار نبی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا بڑا پیارا یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر
قرآن دی تلاوت کریا کر جڑا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اللہ دے رسول جی میں قرآن پڑھاں گا رب کی مینوں دے داں رب کی اجر عطا کرے گا اللہ دے نبی فرماندے نے اے ابو ہریرہ تو قرآن پڑھے گا جو دنیا تے کل تو دنیا تو جاویں دا تو فوت ہو جائے گا تیری قبر تے روزانہ 70,000 فرشتہ دعاواں کرے گا محبت پیار دن تکبیر محترم بھائیو کھانا تمام کیتا نا جی وہ آ رہا ہے قاری صاحب کہہ رہے نے کھانے دا انتظام کیتا ہے ماشاءاللہ تے سب بھائی ماشاءاللہ کھانا کھا کے دعا کر کے انشاءاللہ جڑا نا اللہ پاک تہاڈا نا قبول فرمائے اے محبت تے پیار دے نال تواڈے واسطے کھانے دا بھی انتظام کیتا گیا ہے اللہ اکبر الحمدللہ اس واسطے میرے بھائی قرآن پڑھ لیں قرآن نال محبت پا لیں آؤ قرآن نال پیار پا لو آخری باتاں محبت دے نال اللہ دے پاک پیغمبر سونے محبوب علیہ السلام فرمایا قرآن نال پیار کر لو قرآن نال محبت پا لو آ ویکھ لینا ویرام ایک اللہ دے ولی گزرے نے بہت بڑا عالم دین گزرے نے قرآن دے بھی حافظ تے حدیث دے بھی حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ جناب انج کر کے نا اللہ نے قرآن حفظ کیتا ہے نا جڑا نا حدیث جڑا نام حدیثہ بھی حفظ کیتیاں نے نام اللہ اکبر اللہ جناب انج کر کے اکھاں تو نبی نے باپ دنیا تو چلا گیا حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کر کے نام انہاں دا باپ فوت ہو گیا باپ جڑا نا خواب دے اندر ملیا تے باپ کہن لگا پتر عبد المنان اللہ اکبر اللہ حضرت عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کہندے ابو جی سناؤ کی حال ہے تسی دنیا تو گئے ہو دسو کی حال ہے حافظ صاحب دے والد کہن لگے پتر عبد المنان تو